کہ حضرت عیسیٰ کا انتخاب ہوا ہے نانا کے ذریعے سے، تو یعنی نانا کے ذریعے سے نواسوں کو منتخب کیا جاتا ہے۔ اور اگر عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہے، کیونکہ حضرت ابو طالب کا نام بھی عمران، حضرت ابو طالب کی کنیت ہے ابو طالب، سب سے بڑے بیٹے طالب، دوسرے بیٹے حضرت عقیل، تیسرے بیٹے حضرت جعفر، سب سے کم سن بیٹے حضرت علی، اور پھر ان کے بعد ایک بہن حضرت ام ہانی، 4 بھائی 1 بہن۔ وہاں اگر مراد حضرت ابراہیم آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہے، تو ابھی حضرت ابو طالب کی پوری نسل کو اللہ نے منتخب کیا ہے، پوری نسل حضرت ابو طالب کی منتخب ہوئی ہے، حضرت ابو طالب کا پورا خاندان منتخب ہوا ہے۔ ممکن ہے کوئی بچہ کہے کہ مولا علی کی نسل میں امامت آئی ہے، پورا خاندان کیسے؟ حضرت عقیل کو کیا کہیں گے، حضرت جعفر کو کیا کہیں گے؟ تو کربلا کے میدان میں سارا خاندان کٹا ہی ابو طالب کا ہے، وہ حضرت عقیل کی اولاد ماری گئی، حضرت جعفر کی اولاد ماری گئی، اور حضرت علی کی اولاد شہید ہوئی، یعنی 72 میں 58 شہید جو ہیں وہ حضرت ابو طالب کے پوتے پر پوتے ہیں۔ کہ ہم محاورتاً کہہ دیتے ہیں، ہم خطیب حضرات، ہم بولنے والے یعنی شاعر حضرات شعر میں کہہ دیتے ہیں کہ بنی ہاشم کربلا میں شہید، بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے کربلا میں، بنی ابو طالب شہید ہوئے، کیونکہ حضرت ہاشم کے تو 10 بیٹے تھے، حضرت ہاشم کے 10 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، حضرت عبد المطلب ہیں، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، ان میں سے ایک بیٹے حضرت ابو طالب ہیں۔ حضرت عبداللہ کی بھی ساری نسل کربلا میں قربان نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضرت ابو طالب کی ساری نسل کربلا میں قربان، جتنے بیٹے کو آل عقیل، آل جعفر، آل علی، امام حسین، 58 شہید ہیں کربلا میں۔ شہدائے بنی ہاشم جنہیں ہم کہتے ہیں، در حقیقت وہ شہدائے بنی ابو طالب ہے۔ تو اگر حضرت ابو طالب مراد ہیں تو وہاں بھی حضرت ابو طالب۔ اچھا، اس آیت کا حسن بڑا عجیب ہے، اس آیت میں ذرا دیکھیے، ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ اصطفى آدم وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض، اور ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد کسی اور کی اولاد ہو جائے؟ جس کی ہے اسی کی رہے گی نا، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا۔ تو حضرت ابو طالب کے بچے ہیں، کہلا رہے ہیں حضرت عبداللہ کے، میں اور لفظ بہتر کر دیتا ہوں، بیٹے ہیں علی کے، کہلائیں گے محمد مصطفیٰ کے۔ جو مباہلے میں نبی بیٹوں کی جگہ حسنین کو دے کر گئے، اور یہ عجیب حسین منظر ہے کہ جب ایک شام سے خط آیا مولا علی کے نام، جس میں بہت کچھ لکھا تھا کہ میرا دادا بھی بہت بڑا، میرا باپ بھی بہت بڑا، اور آپ کے بھی آبا و اجداد، ہم دونوں خاندانی لوگ ہیں، ہمارا قبیلہ بھی بڑا مشہور ہے، اور آپ کا قبیلہ بنی ہاشم بھی بڑا مشہور، ہم میں جھگڑا لڑائی نہیں ہونی چاہیے، حکومت میرے حوالے کرتے ہیں۔ تو وہاں سے خط تو آیا تھا نثر میں، مولا علی نے جواب دیا نظم میں۔ وہ جو نظم میں مولا علی نے جواب دیا ہے، تقریباً اس کے اندر 80 مصرے ہیں۔ آیت اللہ فضل اللہ کمپانی نے اسے نقل کیا ہے مولا کی شان میں لکھی ہوئی اپنی کتاب علی مظہر کبریا نامی کتاب۔ کتاب کا نام خود کتنی بڑی فضیلت ہے، علی مظہر کبریا۔ اس کے آخر میں جا کر فضل اللہ کمپانی صاحب نے وہ مولا کے اشعار لکھے، جس کا اردو ترجمہ کتاب کا چھپ چکا ہے پاکستان میں، کراچی میں، مولانا یوسف نفسی صاحب کا ادارہ جامع تعلیمات اسلامی سے وہ چھپا ہے۔ اس میں وہ اشعار میں مولا علی جو جواب دے رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں سبقتکم الی الاسلام طرا، تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام کا محافظ تھا، مقررا بالنبوۃ بطن امی، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا۔ لب و لہجہ دیکھیے مولا کے بولنے کا، اور پھر فرماتے ہیں وبنت محمد سکنا وعرسا، اور نبی کی دختر میری راحت جان ہے، مسوۃ لحمھا بلحمی ودمی، میرا خون جو میرا گوشت اس کا خون اور اس کا گوشت ہے۔ پھر وہ جس 2 مصروں کی خاطر میں نے آپ کو 4 مصرے سنا دیے، وہ اب ہیں وہ مصرے۔ مولا فرماتے ہیں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ مِنْهَا، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی اور علیہ نبی۔ میں وَسِبْتَ أَحْمَدٍ وَلَدَيَ، میں نبی کے 2 بیٹوں کا باپ۔ قرآن میں جن 2 بیٹوں کو نبی کے بیٹے کہا گیا ہے وہ بیٹے تو علی کے ہیں، مگر قرآن کہہ رہا ہے وَأَبْنَاءُنَا وَأَبْنَاءُكُمْ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ، سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 61، وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ میرے حبیب جو علم آ جانے کے بعد بھی بحث کر رہے ہوں، جو دلیل نہ رکھنے کے بعد بھی کٹ حجتی کر رہے ہوں، پھر ان سے کہہ دیجئے ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم لے آتے ہیں اپنی بیٹیوں کو، تم لے آؤ اپنی بیٹیوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم لے آتے ہیں اپنے جیسوں کو، تم لے آؤ اپنے جیسوں کو، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو جب نبی لے کر گئے ہیں تو سب نے لکھا سنی شیعہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہ نبی بیٹوں کی جگہ حسنین کو لے کر گئے، امام حسن کو انگلی پکڑائی ہوئی تھی اور امام حسین کو گود میں لیا ہوا تھا، اور جناب زہرا بیٹیوں کی جگہ ساتھ چل رہی تھی، بالکل عقب میں تھی نبی کے، اور پھر مولا علی بی بی کے عقب میں تھے، اور یہ پنجتن کا قافلہ۔ تو قرآن کی زبان میں حسنین نبی کے بیٹے ہیں، اور ادھر دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، تو اولاد مولا علی کی ہے، کہلائیں گی محمد مصطفیٰ۔ سادات آل علی ہے نا، سادات آل زہرا ہیں، آل فاطمہ ہیں، سادات آپ تشریف فرمائے، سادات آل فاطمہ ہیں، لیکن آل رسول کیوں کہلاتے ہیں؟ آل رسول اس لیے کہلاتے ہیں کہ اللہ نے سادات کو آل رسول بنایا، بیٹی کی اولاد کو نبی کی اولاد بنا دیا، اولاد، اور پھر اولاد بھی حضرت نوح کی اولاد کا انتخاب نہیں ہوا، حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب ہوا، حضرت عمران کی اولاد کا انتخاب ہوا۔ تو یہ بہت مشکل ہے، ایک فرما بردار بیٹی کی مجلس سے چلوں میں، مجھے محمود بھائی کے لیے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے، جہاں آگ جلتی ہے نا، وہی جہاں آگ لگتی ہے وہی جگہ جلتی ہے۔ ماں باپ کا جو سینہ ہوتا ہے، میرے خود اپنے والدین کی زندگی میں ان کی تو اولادیں جب گئیں، ایک ہماری بڑی بہن گورجا بھی آئی تھیں، اور ایک میرے بڑے بھائی مولانا محمد اور نقوی، تو مجھے اندازہ ہے کہ ماں باپ کو کیا، ان پر کیا گزرتی ہے۔ اللہ صبر عطا فرمائے، درجات کی بلندی کے لیے، صبر کے لیے بلند تر صلوات۔
ऐसे ऐसी आजमाइशें, असल मजमून ये था कि ऐसी ऐसी आजमाइशों का सामना अंबिया किराम को, और मगर इन सारी हजरत अय्यूब के साथ क्या हुआ, कितनी मुसीबतों का सामना हजरत अय्यूब को करना पड़ा। मगर हजरत अय्यूब और सब्र अय्यूब तो मुहावरा बन गया ना, इस्तिआरा बन गया। हजरत अय्यूब के सब्र को मिसाल दी जाती है कि भाई हमारे पास सब्र अय्यूब नहीं है, हम हजरत अय्यूब जैसा सब्र नहीं रखते। कितनी मुसीबतें हुई होंगी, मगर ये सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां किस वजह से थी? किस वजह से थी? इस वजह से कि किसी तरह इंसानों को आक़िबत बखैर किया जाए, किसी तरह इंसानों को फौज और फलाह तक पहुंचाया जाए, किसी तरह इंसानों को इंसान रखा जाए। क्या करें? सारी मेहनतें उठा लेंगे, सारी मशक्कतें उठा लेंगे, इंसान रहे, ये गोश्त का लोथड़ा बन के ना रहे, ये आदमी ना रहे बल्कि इंसान बन जाए। हजरत आदम की औलाद है तो सब एक जैसे हैं, आदमी तो सभी है, मगर हर आदमी, जोश ने भी इसको नज़म किया है, हर आदमी तो इंसान नहीं है। सलवार ये जो आदमियों को इंसान बनाने का काम है और इंसान रखने का काम है, ये काम था नबियों का कि जाओ जाकर इन्हें इंसान रखो, हमने इन्हें इंसान बनाया था, ये काम है। मौला अली ने अंबिया की बेइज्जत का जो पूरा खुतबा है मौला अली का नहजुल बलागा में, कि अंबिया को अल्लाह ने मबूस क्यों किया, उसमें खुद हजरत यही फरमा रहे हैं कि क्यों भेजा था। 3 बातें बताई हजरत ने कि इन 3 बातों की बुनियाद पर अल्लाह ने नबियों को मबूस किया है। उनमें से एक चीज फरमाया, वयुसीरु लहुम दफाइनल उकूल, नबियों को अल्लाह ने भेजा इसलिए ताकि जो अक्लों पर गर्द जम जाती है उसे साफ करें, ताकि अक्ल काम करना शुरू हो। जो चीज पहले से सही है वो इन्हें पता है क्या सही है, मगर ये माहौल की गर्द, माहौल और हालात से मुतासिर होकर सही और गलत में फैसला नहीं कर पाते। लिहाजा नबी आएंगे, इनकी अक्ल को कारगर बनाएंगे, इनकी अक्ल को कारआमद बनाएंगे, ये मकसद, ताकि ये सब इंसान रहें और आखिर में जाकर फौज पाएं, फलाह पाएं, कामयाब हो, आखिरत इनकी अच्छी हो, आखिर इनका अच्छा हो, अंजाम इनका अच्छा हो। ये असल हदफ और असल मकसद। अलबत्ता उसमें कम से कम फौज और फलाह और कम से कम कामयाबी का जो मयार और कसौटी है वो है जन्नत। ज्यादा से ज्यादा नहीं है, वो जन्नत पाना ज्यादा से ज्यादा मकसद नहीं है। या लफ्जों को बेहतर करता हूं, हमारी और आपकी अल्लाह ने कीमतें रखी हैं, हमें अल्लाह खरीदना चाहता है, और अल्लाह खरीदेगा उसे जो अपना वजन बढ़ाएगा, जो अपनी कीमत बढ़ाएगा। अल्लाह हर एक से तो खरीदता नहीं है। वह मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह। मुझे हाशिए में रहने का, हाशिए में जाने का खौफ हो रहा है, मगर एक बात आई है, इसको ले लीजिए मुझसे आप। वह मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। कुछ लोगों से अल्लाह उनकी जानों को खरीदता है और उनके बदले में उन्हें अपनी मर्जियां दे देता है, यानी उनसे जान ले लेता है उनकी। अब उनकी जान अपनी नहीं है, उन्होंने तो दे दी अपनी जान, अब उसके बदले में उनको मर्जियां दे देता है कि जो